نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن تفقهون تسبيحهم صدق الله مولانا العظيم۔ رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر ایک عبادت جو ہم مسلمان جو ہے زیادہ تر کرتے ہیں صلاۃ التسبیح کی۔ صلاۃ التسبیح کا پڑھنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں یاد رکھیے کہ صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر سنن ابی داؤد شریف اور اسی طرح سنن ترمذی شریف، صحاح ستہ کی دونوں کتابیں ہیں، دونوں میں علیحدہ علیحدہ طریقہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے چاچا، کیا میں تمہیں ایک چیز ہدیہ نہ کروں، ایک چیز تحفہ نہ کروں؟ اور ساتھ پھر اس کی فضیلت ذکر فرمایا اگر یہ تحفہ، یہ ہدیہ جو میں آپ کو عطا کرنے لگا ہوں، فرمایا اگر یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گزشتہ زندگی کے گناہ اور آئندہ گناہ، اسی طرح چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اسی طرح جو چھپ کر کیے، جو کھلم کھلا کیے، ہر طرح کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے معاف فرما دے۔ یعنی کہ ایسا سمجھیے کہ ہر قسم کے گناہ، جتنے بھی گناہ جو ہے وہ زندگی میں کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام تر تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کا طریقہ ذکر فرمایا چاچا وہ چیز کیا ہے، وہ ہدیہ کیا ہے جو میں آپ کو عطا کرنے لگا ہوں؟ فرمایا وہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ اور فرمایا پڑھنے کس طریقے سے ہے؟ حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کریں، اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی جو تیسرا کلمہ نصف ہے، فرمایا یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت۔ اس کے بعد فرمایا کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 اور 10 جو ہے وہ 25 ہو گیا۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں، پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں جائیں، رکوع میں جائیں، پہلے جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اپنا طریقہ مکمل کرنا ہے، اس کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح رکوع کے اندر 10 مرتبہ پڑھو، 25 اور 10 جو ہے وہ کتنا ہوگا؟ 35۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد قیام میں فرمایا کہ 10 مرتبہ پڑھو، 35 اور 10 کتنا ہو گیا؟ 45۔ اس کے بعد سجدہ میں جائیں، سجدہ کی تسبیح پہلے پڑھیں، سجدہ میں 10 مرتبہ پڑھیں، کتنا ہو گیا؟ 55۔ پھر سجدہ سے جب بیٹھنا ہے جس کو جلسہ کہتے ہیں، 10 مرتبہ اس میں پڑھنا ہے، تو کتنا ہو گیا؟ 65۔ دوسرے سجدہ میں جائیں، 10 مرتبہ دوسرے سجدہ میں پڑھیں، کتنا ہو گیا؟ 75 مرتبہ۔ یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ اس ترتیب سے جو ہے وہ تسبیح کو پورا کرنا ہے۔ یہ طریقہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ ترمذی شریف کے اندر باب ما جاء فی التسبیح، اس باب کے اندر دوسری روایت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا، پہلے طریقے میں ثنا کے بعد جو ہے وہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ دوسرا طریقہ جو ہے اس میں ثنا کے بعد جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا۔ ثنا کے بعد جو ہے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد جو ہے وہ سورت جو ہے وہ کوئی ملانی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ سے پھر 10 مرتبہ، آخری سجدے تک 65 مرتبہ ہوگا۔ 75 مرتبہ دوسرے سجدہ سے بیٹھ کر پڑھ کے
پھر جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ دو طریقے جو ہے وہ روایات کے اندر جو ہے وہ ملتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کی فضیلت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ مسائل بھی یاد رکھیں۔ مسائل اس طریقے سے کہ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ نفل کی نماز ہے، جس وقت ہم دوسرے نفل پڑھ سکتے ہیں اس وقت یہی آپ جو ہے وہ نفل پڑھیں، یعنی کہ عصر کے بعد مغرب تک کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح یہ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی عصر کے بعد جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے، جیسے باقی نفل جس وقت میں نہیں پڑھے جاتے اس وقت میں یہ بھی نہیں پڑھے جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح کی تعداد، بعض ساتھی کرتے ہیں کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں، تو تسبیح یاد رکھیے کہ اس میں جو ہے وہ نہیں پکڑنی، بلکہ ہاتھ کی انگلیوں کے اشاروں سے جو ہے وہ آپ تسبیح جو ہے وہ گن سکتے ہیں۔ جیسے یہ پورے موجود ہیں، ان پوروں پر جو ہے وہ گن لیں، یا اندازے کے ساتھ کہ میں نے 10 مرتبہ پڑھ لیا ہے، 15 مرتبہ پڑھ لیا ہے۔ زیادہ اس میں جو ہے وہ حرکت جو ہے وہ نماز میں نہیں کہ تسبیح پکڑی ہو، وہ آپ تسبیح پڑھتے رہیں، اس کو ہاتھ سے ہلاتے رہیں، یا آج کل نمبر والی تسبیح پڑھتی ہے یعنی کہ چل رہی ہے، اس پہ آپ جو ہے وہ گنتی کر کے شمار کر کے دیکھ کے پھر جو ہے وہ نماز پڑھتے رہیں، تو اس طرح کا طریقہ جو ہے وہ نہیں کرنا۔ یہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ نفل کی حیثیت ہے، لیکن اجر و ثواب کتنا ہے؟ فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بلکہ کہ اللہ تبارک و تعالی چھوٹے گناہ وہ معاف کرتے ہیں، بڑے گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو بندہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے اتنی مشقت کے ساتھ، وہ صاف بات ہے کہ بعد میں توبہ بھی کرے، دعا تو مانگے گا نا، کس کے لیے مانگے گا؟ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے مانگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صلاۃ التسبیح کی نماز عطا کی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی ملتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے واقعتاً گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس میں دین کے کاموں میں اتنے جو ہے وہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے کہ کبیرہ گناہ جو ہے توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صلاۃ التسبیح کے طریقے میں بتا دیا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی جو بندہ میں نے کہا اتنی مشقت کر رہا ہے وہ بالآخر ضرور اپنے لیے اللہ سے معافی بھی مانگے گا، توبہ بھی کرے گا، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ دوسرا اس میں یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ ذکر کرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چاچا کو فرمایا میرے چاچا اگر ہو سکے تو روزانہ دن میں 1 مرتبہ یہ نماز پڑھنی، دن ہو یا رات ہو، اور اگر جو ہے وہ یہ نہ ہو سکے تو فرمایا کہ پھر ہفتے میں 1 مرتبہ جو ہے وہ ضرور پڑھو۔ ہفتے میں نہ ہو سکے فرمایا مہینے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ اگر مہینے میں بھی نہ پڑھی جا سکے تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں 1 مرتبہ جو ہے وہ ضرور پڑھو، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو فرمایا کہ پوری زندگی میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ ضرور پڑھو۔ تو پوری زندگی میں چاہے آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، انسان کی گناہوں کی معافی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، تو جتنی کوشش ہو سکتی ہے کم از کم سال میں 1 مرتبہ پڑھیں، اسی طرح ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں، جتنی انسان کی گنجائش ہے، جتنی مشقت کے ساتھ انسان جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ میرے بھائی وقت تو اتنا نہیں لگتا، 15-20 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے، تو کم از کم جو ہے وہ سال میں تو ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، وہ چاہے رمضان میں پڑھیں یا آگے پیچھے جو ہے وہ جب مرضی پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چند لمحات باقی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحات کی قدر کرتے ہوئے اپنے اللہ سے زیادہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اس تسبیح کا اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ ورد کریں، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔